الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ زندگی حقیقت سے باہر نکل جائے تو سرکش اور باغی ہو جاتی ہے، اس کی تمام قدریں پامال ہو کر رہ جاتی ہیں، اس کا تمام جمال ختم ہو جاتا ہے۔ مگر کامیاب معاشرہ وہ ہے کہ جہاں چپکے سے فرائض ادا ہوتے رہیں اور چپکے سے حقوق ادا ہوتے رہیں۔ جس دور میں انسان کو حقوق کے حصول کے لیے جہاد کرنا پڑے تو وہ جبر کا دور ہوتا ہے، اور اگر حقوق کے حصول کے لیے صرف دعا کا ہی سہارا لیا جائے تو اسے ظلم کا دور کہتے ہیں۔ اور وہ زمانہ جس میں کچھ لوگ حق سے محروم ہو جائیں اور کچھ لوگ حق سے زیادہ حاصل کرنے لگیں تو وہ افراتفری کا زمانہ ہوتا ہے، اور جہاں ہر شے ہر جنس ایک ہی دام میں فروخت ہونے لگے تو اسے اندھیر نگری کہتے ہیں۔ حقوق اور اہمیت کا احساس معاشرے کو مضبوط کرتا ہے، اور وہ جو معاشرہ ہوتا ہے وہ منازل طے کرتا ہے جہاں اہمیت بھی ہو اور حقوق بھی ہوں، ایک دوسرے کا لحاظ رکھا جائے، اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام جو ہے بیسیکلی وہ سماج میں قیام پیدا کرتا ہے۔ دوسروں کے حقوق کا احترام کیے بغیر اگر ان پر اختیار بار بار جتایا جائے تو ممکن ہے کہ کچھ عرصے بعد جتانے کے لیے اختیار ہی باقی نہ رہے، کیونکہ جو حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے اس سے معاشرے میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور جو حقوق کی پامالی ہوتی ہے اس میں معاشرے میں نفرت اور بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ طاقتور حقوق ادا کرتا رہے تو ہمیشہ طاقتور رہتا ہے۔ جتنا بھی مضبوط انسان ہوگا اگر معاشرے میں وہ لوگوں کا خیال رکھے گا تو لوگ اس کے دل سے عزت کریں گے اور ہمیشہ طاقتور رہے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ کمزور کو نیچے دکھانے کی کوشش کرے گا، تو پھر میرے ناظرین آپ کو علم ہونا چاہیے کہ خالق کا بھی ایک اصول ہے، اور وہ اصول کیا ہے قدرت کا، کہ پھر کیا ہوتا ہے اس سے وہ طاقت چھین لیتا ہے، کیونکہ تمام جو اقدار اعلیٰ ہے اس کا مالک وہ صرف ایک ہی ذات ہے۔ مگر آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کیا ہم اپنا سماج کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اگر ہم خود احتسابی کریں، میں اپنے سے شروع کروں، ہر آدمی اپنے سے شروع کرے، تو کیا ہم اپنے سماج کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اس سماج کے حق کو ادا کرنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم مذہب کا احترام کرتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، ملک کو ہم کتنی آؤٹ پٹ دے رہے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اگر ہم افراتفری سے نکل کر مکمل سوچ رہے ہیں تو پھر قوم ہے، ادروائز کیا ہوگا؟ پھر افراتفری میں ہم اپنے آپ کو تو مضبوط کر رہے ہیں، مگر یہ سوچنا چاہیے کہ پھر ہم نے بھی دھڑام سے نیچے کرنا ہے۔ انفرادی کیا حیثیت ہے کسی کی قوم سے ہٹ کے؟ اور اسی طرح جو حکومت ہے، جو وہ حقوق ہیں، کیا ہمیں حکومت بھی حقوق دے رہی ہے؟ پتہ نہیں کیا حالات ہیں آج کل ہمارے ملک میں۔ اکثر مجھ سے دوست کہتے ہیں کہ پنجاب والوں کو اپنے حقوق کے لیے لاہور کیوں جانا پڑتا ہے، خیبر پختونخوا کے بھائیوں کو اپنے حقوق کے لیے پشاور کیوں جانا پڑتا ہے، بلوچستان کے لوگوں کو اپنے حقوق منوانے کے لیے کوئٹہ کیوں جانا پڑتا ہے، اور سندھ کے لوگوں کو اپنے حقوق منوانے کے لیے کراچی کیوں جانا پڑتا ہے، اور جب ان سب کے حل نہیں ہوتے تو انہیں اسلام آباد کیوں جانا پڑتا ہے، جیسے آج کل میلہ لگا ہوا ہے۔ کیا یہ سچی بات ہے کہ جو حکومت کے کان ہوتے ہیں وہ ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، نارمل آواز کو نہیں سن سکتے؟ اور میرے خیال میں یقیناً اگر نہیں ہے تو ہمارے ملک میں کم از کم یہ سچویشن پیدا ہو چکی ہے
کہ معاشرے میں وہ معزز لوگ، اب ٹیچر جو ہیں وہ بھی احتجاج کریں، ٹرانسپورٹر وہ بھی احتجاج کریں، اور حتیٰ کہ افراتفری کا نظام، اور کیا ہوگا کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ اب وہ کس کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے اگر معاشرے کو مضبوط کرنا ہے، قوم کو مضبوط کرنا ہے، تو اپنے جو حقوق ہیں ہر آدمی خود احتسابی اپنے آپ سے شروع کرے، اور جب یقین کرو اپنی احتسابی کا عمل شروع ہوگا، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اگر خود احتسابی کا عمل شروع ہو جائے تو سماج میں بالکل امن آ جائے گا۔ اور میں خالق سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔